بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے، چاہے سفر میں، باہر کسی ہوٹل میں رکنے کی بات کی جائے یا پھر گھروں میں رات کو سونے کی بات کی جائے۔ ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے ایک کمرہ، رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتانے جا رہے ہیں۔ آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے سفروں کا ذکر فرمایا۔ یاد رہے کہ سفر کے دوران انسان کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے، اس لیے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراً گھر واپس آ جائے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کے انجام دہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بالعموم اس طرح عبادات کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارت سنائی ہے کہ اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے۔ اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادات کی تخفیف بھی کی ہے، چنانچہ سفر میں نماز کو قصر ادا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے دوران سفر روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ روزے بکثرت رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جی چاہے تو روزہ رکھ اور جی چاہے تو افطار کر۔ ناظرین، یہ تو تھے چند احکامات جو سفر کے بارے میں احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں۔ انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو اور اس کو اکیلے سفر کرنے سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ ناظرین، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے متنبہ فرمایا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ رات کے سفر سے اجتناب کیا جائے، خاص طور پر رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں، لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لیے خاص طور پر تاکید ملتی ہے۔ یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات، علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے۔ احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں ہماری بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بے دھڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا۔ اس لیے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کی اجازت نہیں ہے۔ سفر کے حوالے سے چند مزید احکامات پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کی واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں خیر ہے، اسی لیے بغیر یہ سوچے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے، اس میں اس کے لیے بہتری ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ پہلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے، اس میں خیر اور بہتری ہے۔ ویسے تو مقولہ مشہور نہیں ہے کہ ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے، اس لیے چاہیے سفر میں یا گھر میں رات بسر کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، یہ ہیں تعلیمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے۔ ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر سے اجتناب کریں اور رات اکیلے گزارنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سفر اور حضر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔